والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء۔ حضرات، میرے معزز علماء کرام اور قابل احترام عزت و توقیر کے قابل حضرات، پہلی مرتبہ آپ جیسے پاک باز لوگوں کی زیارت کا موقع ملا ہے۔ سب سے پہلے تو جن احباب نے یہ پروگرام ترتیب دیا اور رکھا ہے، میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا کیا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے اپنی شادی کو اس میں ضم کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ علماء کرام کو سنا جائے اور ہم اپنے آپ کو سدھار لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بابرکت شادی ہے جس میں بھار کم ہے، جس میں خرچہ کم ہو، جس میں لوگ کم ہوں، اور جس کے اندر کسی پر بوجھ نہ ہو، وہ بابرکت شادی ہے۔ اور نکاح تو سنت ہے۔ ایک بات جو آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ لائٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، ہم بڑا کوشش کر کے آپ سب حضرات کی زیارت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کو۔ اگر آپ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں تو ایک خاص بات جو میں چند منٹوں میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے لیے بھی آسان ہو جائے گی اور آپ کو بھی اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ یہاں جو آپ تشریف لائے ہیں، یقیناً اس لیے آپ کی تشریف آوری ہے کہ آپ اللہ کے ہاں یہ لکھوانا چاہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا پروگرام تھا، اے اللہ ہم وہاں پہنچے اور اللہ کے فرشتے اس بات پر گواہ ہو جاتے ہیں، ہاں یا اللہ یہ دعوت و تبلیغ کا پروگرام تھا، یہ اس کے اندر شریک تھے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ جب گھر سے نکلیں تو یہ نیت لے کر نکلیں کہ ہم نے اللہ کا دین سننا ہے، کسی شخصیت کی بات نہیں کہ فلاں تقریر کرے گا تو میں نے تقریر سننی ہے، فلاں کا خطاب صرف سنوں گا تو اس سے اجر نہیں ملتا۔ جتنا آپ جو نیت لے کر آئیں گے اس کے مطابق آپ کو اجر دیا جائے گا۔ اور اگر آپ یہ نیت لے کر آئیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے وہاں ٹائم دینا ہے، جو خطیب بھی بات کرے گا، جو بھی قرآن و سنت کی بات کرے گا، ہم اس کو غور سے سنیں گے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا جب قرآن پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ سنا کرو، ہو سکتا ہے تمہارے اوپر اللہ رحم فرمائے۔ کیا خیال ہے جی ہم اس نیت کے ساتھ، اگر پہلے کسی نے نیت ایسی نہیں بھی کی تو اب دوبارہ کر لیں کہ یہاں ہم جتنی دیر بیٹھیں گے ہم نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھنا ہے، اللہ کا قرآن سننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے ہیں، اور سننے کے بعد ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ کیا خیال ہے جی؟ میں نے ایک عرض کی تھی، آپ سے گزارش کی تھی، کچھ گاؤں والے لوگ ہوں گے، کچھ جماعت والے ہوں گے، میں نے گزارش کی تھی آگے آ جائیں ذرا۔ کیا خیال ہے؟ یہ میری بات مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی؟ کوئی بات نہیں یار، آگے تشریف لے آئیں،
کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ، جتنے قریب ہوں گے اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ اس وقت آپ حضرات کو معلوم ہے کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے تڑپتے ہوئے لاشیں آپ میڈیا پر دیکھ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کی بربریت، اسرائیلیوں کی بمبارمنٹ آپ حضرات سوشل میڈیا کے ذریعے اس سے بخوبی واقف ہیں، لیکن قرآن کریم نے جو بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی ہے وہ تقریباً چوتھائی حصہ قرآن کا ایسا ہے جو بنی اسرائیل کی تاریخ کو بیان کرتا ہے۔ کتنا حصہ جی؟ ذرا غور سے، کتنا حصہ؟ اس کی آواز سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ قرآن کا کتنا حصہ ہے؟ چوتھائی حصہ قرآن کا ایسا ہے جو بنی اسرائیل کی تاریخ کو بیان کرتا ہے۔ اگر مسلمان قرآن کی اس تاریخ کو پڑھ لیتا تو اللہ کی قسم اسرائیل سے بڑھ کر اس کی تاریخ سے ہم واقف ہوتے، لیکن آج ہمیں اس دشمن کے بارے میں نہیں پتا کہ اس کی دشمنی نے کیا کیا ہے اور اس کی دشمنی کب سے شروع ہے، امت مسلمہ کے ساتھ وہ کتنی نفرت کرتا ہے، امت مسلمہ کو وہ کس قدر گندا اور برا جانتا ہے۔ ہم نے تاریخ قرآن کو اس طرح پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے سنا ہی نہیں ہے، ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ اے کاش اگر مسلمان جان لیتا، قرآن کی تاریخ پڑھ لیتا تو آج پتہ چلتا کہ بنی اسرائیل، یہ اسرائیل وہ ہے جو آج تک جو اللہ اور اس کے رسولوں کا دشمن رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا ہی قاتل نہیں، اس نے انبیاء کو بھی قتل کیا، انبیاء کو بھی شہید کیا، انبیاء کے جسموں کے ٹکڑے بھی کیے۔ ان ظالموں نے اللہ پر ایمان اس طرح نہیں لائے، بلکہ بات بات پہ پھسلنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا ان کو سزا ملی ہے، فرعون نے، مصریوں نے ان کو اپنے زیر تسلط کیا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے۔ جاؤ ذرا اس کے پاس، فرعون کے پاس، اور اسرائیلیوں کو چھڑا کر لاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کو لے کر آئے تو دریا کے کنارے پہ پہنچے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وہ بنی اسرائیل ہے جو میری نعمتوں کو بھول گئے، ہم نے ان پر بڑی نعمتیں کی۔ آل فرعون جو ان پر ظلم کرتا تھا، ہم نے وہاں سے ان کو چھٹکارا دیا۔ پھر جب آئے تو ان کی مہمان نوازی اس طرح ہوئی، ان کی قدردانی اس طرح ہوئی، ان کا احترام اس طرح ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے دریا میں ان کے لیے راستے بنائے۔ 12 قبیلے تھے، 12 راستے بنا دیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں آخر پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اس کی تمہید باندھ رہا ہوں۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ دیکھو 12 راستے بن گئے۔ اب اتنی تکریم ہے، اتنی عزت ہے، اللہ کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ دریاؤں کو پھاڑ کر راستے بنا دیے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، بنی اسرائیل کو سزائیں دیتے تھے، ان کی بچیوں کو زندہ رکھتے تھے اور بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ اللہ نے اس سے بھی چھٹکارا دیا۔ راستے بنے، فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو دیا، ان کو پار لگایا اور اس کو ڈبو دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یہ بھی میں نے تمہارے اوپر نعمت کی، لیکن تمہاری حالت کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ گئے، انہوں نے بچڑا بنا کر شرک جیسی گندی بیماری کو اپنے اندر داخل کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی بغاوت ہے، شرک اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی ہے، اللہ کی سب سے بڑی دشمنی ہے جو ان ظالموں نے اللہ کے ساتھ کی کہ ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اچھا، اللہ سبحانہ وتعالی جو قومیں جس طرح کا ذہن رکھتی ہیں اس کے مطابق اس کی جزا و سزا بھی دیتا ہے۔
یہ اس کو پوجنے لگے، مقدس جاننے لگے، محترم جاننے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ قتل ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ لگاؤ۔ اچھا مجھے ذرا حضرات یہ تو بتا دے مہربانی کر کے، اللہ بغیر گوشت کے ٹکڑے لگائے اس کو زندہ کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ اور ان کے 40 بندوں کو اللہ نے زندہ کیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، بغیر گوشت لگائے زندہ کر دیا۔ لیکن یہاں فرمایا تم اس کو ذبح کرو گے اور اس کے گوشت کا ٹکڑا لگاؤ گے۔ یہ اس لیے کیا کہ آج جس کی کل یہ عبادت کرتے تھے، آج اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کریں، شاید ان کو عقل آ جائے کہ جس کو ہم اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں یہ کیسا معبود ہے، یہ کس کے سامنے ہم جھکتے رہے ہیں، کس کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ اے کاش ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ معبود وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کے ہاتھوں ذبح ہو جائے۔ معبود کو کوئی نقصان پہنچا سکتا۔ آج بنی اسرائیل نے، انہی اسرائیلیوں نے مسجد اقصی کو خون کے اندر، مسلمانوں کے خون سے اس نے دھویا ہے، اور آج ہم دانا عقل مند اتنے بن گئے ہیں، ہماری کرونا ہی جان نہیں چھوڑ رہی۔ جو بھی اٹھتا ہے ساری مشینری اسی پہ لگا رکھی ہے، کوئی ماسک پہ بڑی جبر کر رہا ہے، حکومتی مشینری ساری کی ساری۔ اس جمعے ایسے ہوا کہ ایک انٹیلیجنس کا بندہ بڑا افسر تھا تو میرے جمعے میں آیا اور مجھے نماز سے پہلے کہنے لگا قاری صاحب میں نے ایک تصویر لینی ہے۔ میں نے کہا یار کس لیے تصویر لینی ہے؟ بس یہ کرونا کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا اچھا نمازیوں کی تصویر سے تمہاری کرونا ختم ہوگی؟ میں نے کہا شرم کرو، کوئی عقل کی بات بھی کر لیا کرو، تمہاری عقلیں کدھر چلی گئی ہے؟ یہ حکومتی نظام تمہارا دھرم برم ہو گیا ہے، تم کس باتوں پہ لگ گئے ہو؟ اے کاش تمہیں عقل ہوتی، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قرآن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دین سمجھ ہوتا، تمہیں پتا ہوتا ان بیماریوں کا علاج کیا ہے، احتیاطی تدابیر کیا ہے۔ لیکن تمہیں تو وہ اچھے لگتے ہیں نا جو دین کے دشمن ہیں، تم تو ان کے چبائے ہوئے لقموں کو چباتے ہو۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کی تدابیر کرو، نمازیوں کو 6 فٹ پہ کھڑا کرو، تم کہتے ہاں ہاں یہی اس کا حل ہے۔ میں نے دیکھا ایک مولوی صاحب نے یہ جو شاپر نہیں ہوتا، شاپر ہوتا ہے نا جی، سمجھتے ہیں نا شاپر، وہ پوری مسجد میں بچھا دیا اور جمعے کے بعد اکٹھا کرنے لگے۔ میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے کرونا کی وجہ سے۔ میں کہا کرونا جڑی ہے یہ شاپر تو تلک جاندی ہے، یعنی عجیب تمہاری باتیں ہیں۔ ہاں قرآن کہتا ہے جب تم میرے دین سے عقل نہیں لوگے، تم عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کرو گے، شریعت کو شریعت نہیں جانو گے، اسی طرح پھرتے رہو گے کہ بیماری کوئی ہوگی علاج کوئی کرتے پھرو گے۔ کہتے ہیں وائرس بڑی ہے ماسک پہن لیں۔ مجھے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کہی، کہتا قاری صاحب یہ جو ماسک ہم پہنتے ہیں اب تو خواتین بھی پہن رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ خواتین تو اس لیے پہن رہی ہیں کہ وہ پردہ نہیں کرتی تھی، اب اللہ نے ان پر یہ آفت بھیج دی تو اس لیے وہ ماسک پہن کر اب پردہ کرنے لگی ہے۔ کہنے لگے جی مرد پھر کیوں پہن رہے ہیں؟ میں نے کہا مردوں کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ تم نے ان کو پردہ کروایا کیوں نہیں؟ ان کو بھی تو سزا ہونی چاہیے نا۔ اور میرے بھائیوں اللہ کی نعمتوں سے بغاوت نہ کرو۔ جس قوم نے اللہ کی نعمتوں سے بغاوت کی اللہ نے اسے جکڑ لیا، اپنے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ آؤ آج بھی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اگر تم سکون چاہتے ہو، اس وبا سے بچنا چاہتے ہو، آ جاؤ قرآن و سنت کی طرف آ جاؤ، وحی الہی کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کی قسم جب تم مسجدوں میں آنے لگ جاؤ گے، نماز با جماعت پڑھنے لگ جاؤ گے، اللہ سے دعائیں کرنے لگ جاؤ گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان جیسی تمام بیماریوں کو لے جائے گا اور تمہیں پرسکون ماحول عطا کر دے گا۔ میں اپنے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مہربانی فرمائی، مجھے وقت دیا
تلخ باتیں سنی. آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی بیٹھ کر پرسکون ماحول میں کچھ چند باتیں سنی ہیں. اگر موقع ملتا تو میں اس کے بارے میں ضرور کئی چیزیں بتاتا، لیکن وقت کی قلت بھی ہے. علماء کرام دور سے تشریف لائے ہیں، ان کا زیادہ حق ہے. ہم تو مقامی لوگ ہیں، پھر بھی آ سکتے ہیں، پھر بھی آ سکتے ہیں، پھر بھی آ سکتے ہیں. مولانا حافظ ذوالفقار صاحب جو کہ ہمارے اہل حدیث یوتھ فورس کے سرپرست ہیں، اسی طرح باقی ہمارے جو بزرگ ہیں، قاری یاسین یزدانی صاحب، وہ تو معروف شخصیت ہیں، آپ سب حضرات جانتے ہیں ان کو. وہ ویسے بھی بابا جی لگتے ہیں، سرخ رومال لیا ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کے چہرے سے لائٹیں نکلتی ہیں. اللہ ان کے حسن و جمال میں بھی اضافہ فرمائے. اسی طرح میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے قاری خلیل اللہ فاروقی صاحب جو کہ امیر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل پاک پتن کے، اور اسی طرح یہ میرے بھائی جنہوں نے ابھی خطاب کیا ہے، ان سے تو بالکل آپ کا پورا تعارف ہوگا. اسی طرح بھائی جاوید صاحب ہیں، شکیل الوی صاحب ہیں، اور یہاں کے جو بزرگ قاری ادریس اعظم صاحب، ہاں ماشاءاللہ ایک قاری ادریس اعظم صاحب لاہور کے ہیں نا جو بزرگ سب سے بڑے. تو میں نے کہا یار یہ پروگرام شاید قاری ادریس اعظم صاحب کروا رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ بھی ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، نوجوان ساتھی ہیں. اللہ پاک ان کی عمر میں عمل میں برکت فرمائے. وآخر دعوانا